پھر دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابل کی گلدم کو چھوڑ دیا۔ اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابل کا ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے نسل انسان کی ابتدا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہما 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکے اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایسا اس لیے ہوتا تھا کیونکہ یہ اللہ کا حکم بھی تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جنس سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ انہی کی اولاد میں قابل اور حابیل کا بھی جنم ہوا۔ ان کے ساتھ ایک ایک لڑکیاں بھی پیدا ہوئیں۔ اب جیسا کہ قانون یہ تھا کہ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا۔ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوگی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اکلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قانون کے مطابق قابل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا اکلیمہ سے کرنا چاہا تو قابل اس پر راضی نہ ہوا اور اس نے یہ مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اکلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم دونوں بھائی اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی۔ قابل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چلاتے تھے۔ قابل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضا الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابل کی گلدم کو چھوڑ دیا۔ اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اکلیمہ کے حقدار ہوئے۔ حابیل کی قربانی قبول ہو جانے پر قابل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور تو اس طرح اکلیمہ کا حقدار بن گیا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے اور وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گنہگار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا پرانا گناہ یعنی والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ اس بات چیت کے بعد بھی قابل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا اور آخرکار قابل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابل حیران و پریشان ہوا کہ اب اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پیٹھ پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اس نے دو کوؤں کو سامنے دیکھا کہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر گڈھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کے اس واقعے کو دیکھ کر قابل کو بہت شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ پھر قابل نے بھی زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ دوستوں، اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم اسی طرح کے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے۔